اسباب ہیں، اس زندگی کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول نے کیا خوب بات کی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روک لیا اللہ کے لیے، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ یعنی آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں، آپ ظاہر کے لیے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ ظاہر تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہی ماں باپ بیٹے بیوی شوہر یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، قرآن میں لکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ظاہر کی حقیقت۔ دیکھیں، ہر ظاہر کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ کوئی چیز آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس کے کوئی باطنی حقیقت نہ ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ ہو، اس کا بنانے والا نہ ہو، یا جس مقصد کے لیے بنایا ہے جو بھی چیز ہے۔ تو ہم باطنی مقاصد پورا کرتے ہیں ظاہری اسباب کے ذریعے۔ مہمان آئے ہوئے کھانا کھانا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے ظاہر اسباب استعمال کریں گے، آپ سودا لائیں گے، کھانا پکائیں گے۔ مقصد کھانا بنانا نہیں ہے، مقصد مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہر ظاہر کی ایک حقیقت ہے اور ہر ظاہر کا ایک مقصد بھی ہے۔ آسان باتیں زیادہ اس میں، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک خالق ہے، اس کا ایک ارادہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ اس بات کو آپ پھیلا لیں، لیکن ہم تو انسان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سورج چاند ستارے، دن رات، بارش، یہ وہ، پھل سبزیاں، یہ ساری ہے نا آپ کے سامنے ہے نا، سمندر دریا۔ اس کے پیچھے کوئی فاعل ہے، یقیناً ہے، یعنی اس کو کرنے والا، اس کی کوئی حکمت ہے، یعنی مقصد ہے۔ ہم انسان کوئی بغیر حکمت کے، بغیر مقصد کے انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور سب سے اشرف ہیں نا۔ آپ کوئی بے مقصد کام، کوئی ایسا اپنا کام بتا دیں، گناہ کا ہو یا ثواب کا، جس کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو، کوئی ارادہ نہ ہو، گناہ ہو یا ثواب۔ ہم سب گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں، مقصد ہے مزے کرو، مزے سے زندگی گزارو، آسائشات، یہی مقصد ہے ہمارا۔ حکمت تو ہے نا، مقصد تو ہے۔ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہے۔ تو جب انسان بغیر، دیکھیں، وہ پاگل ہوگا، آپ اس کو پاگل کہیں گے، بنا مقصد بولے جا رہے، بنا کوئی سمجھے، وہ پاگل ہوتے ہیں نا، پاگل خانے میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو انسان جو بھی ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، جو جیسے بھی کرے، اس کی ہر کام میں ایک حکمت، ایک مقصد ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں اسکول، تعلیم، ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک باطنی مقصد آپ کی ایک ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، تو اسی لیے آپ لگا دیتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ اس میں کوئی زیادہ گہرائی نہیں ہے۔ ظاہر کی حقیقت، اب دیکھیں، جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں کہ یہ کیا ہے سب کچھ۔ یہ چاند سورج جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی زندگی کو، انسان اپنی زندگی کو دیکھے، پیدائش، پڑھائی لکھائی، پھر پڑھائی لکھائی کے بعد جو ہے نوکری یا کاروبار، پھر شادی، بچوں کی فکر، پھر بوڑھا، داڑھی سفید، اور پھر چل سو چل، ختم ہو جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے، پیدائش، جوانی، شادی، کاروبار، بچے، پھر مر جاؤ۔
کیا ہے یہ؟ یہی ہو رہا ہے نا. کیا ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا؟ کچھ کر کے نہیں کہ ہمارے باپ نے کیا کیا؟ شادی کی، بچے ہوئے، بچوں کی فکر، اسی میں بوڑھے ہو گئے، چلے گئے. آپ کے والد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر کی حقیقت ہے باطن، جو نظر نہیں آ رہا وہ حقیقت ہے. اور یہ تو یعنی اس میں کوئی زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس جیسی کوئی مخلوق ہے نہیں، مجھ جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے. تو جب نہیں ہے تو میں کون ہوں؟ پھر آپ اپنا سوال کریں، یہ لازمی ہے. آپ کا ظاہر اگر نہیں ہے تو آپ اپنی حقیقت کو بھی نہ تلاش کریں، لیکن اگر ظاہر ہے تو آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں اور اس پر یقین کریں. اور وہ حقیقت تو ہمیں اللہ بتائے گا، ہمارا خالق بتائے گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ کی پھونکی ایک روح ہے، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور یہ آلات ہیں، اسباب ہیں. اس زندگی کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں. اللہ کے رسول نے کیا خوب بات کی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روک لیا اللہ کے لیے، اس کا ایمان کامل ہو گیا. یعنی آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں. آپ ظاہر کے لیے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ ظاہر تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہی ماں باپ، بیٹے بیوی، شوہر، یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ تو ان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، بس یہ میرے بچے ہیں، بس یہی میری کل کائنات ہے، اور یہی میری کل تھوڑے بہت پیسے ہیں، اگر یہی میری کل عمر بھر کی. جو بوڑھا ہو جاتے ہیں اکثر میں یہ جملہ سنتا ہوں، بس یہی میری ساری عمر کی کمائی ہے. کتنا زبردست دھوکہ ہے. جو چند ٹکوں کو آپ نے زندگی بھر کی پونجی، آپ کی پونجی تو ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ہونا چاہیے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کی حقیقت باطن ہے، اور یہ ایک عام بات ہے. ٹھیک ہے، ہم تو انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت کو فراموش کر کے، اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے لوگوں، تم مانند ان لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے. تو یعنی دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزارے تو وہ فائدہ نہیں ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے بنائے، نقصان کے لیے نہیں بنائے. اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کو بھول جائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. ایسے نہ ہو کہ تم اللہ کو بھلا دو. پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزارو گے. لیکن یہ بہت اچھا ٹیسٹ بھی آ گیا نا. یعنی آپ اپنے اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یعنی یہ جاننا چاہیں کہ آیا میں اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہوں، تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے مسئلہ نمبر 1 آج کیا ہے. یہی مسئلے ہیں آپ کے جو آپ کے ساتھ ہیں، بیوی، شوہر، بچے، مال، دولت، یہ کیا یہی مسئلے ہیں آپ کے؟ تو اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے تو آپ اپنی حقیقت بھلا چکے ہیں، اور در حقیقت آپ اللہ کو بھلا دیا ہے. یہ ایک آسان سا ٹیسٹ ہے. آپ کے لیے اہمیت اگر یہی ہے جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، تو دراصل آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اس کی وجہ سے آپ اپنی حقیقت کو بھلا چکے ہیں. اللہ نے ہمیں منع فرمایا کہ تم ایسے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ.
ابھی ہم نے وہ ذکر الہی کی بھی کسی نے سوال کیا تھا، تم مانند ایسے لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں تم سے تمہارا اپنا آپ بھلوا دوں گا. آپ کے لیے مسئلہ اگر ظاہر کا ہے تو آپ اللہ کو بھلا چکے ہیں. بس یہ ایک مختصر بات ہے، اس پہ آپ غور کریں. میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کے لیے مسئلہ ظاہر کا ہے، ظاہر کی پریشانی ہے، تو دراصل آپ اللہ کو بھلا چکے ہیں. اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں انسان جو ہے یا تو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے یا دنیا کے لیے. اگر آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ نے منع کیا اپنے داعیان حق کو کہ تم اس شخص کا کہنا نہ مانو، اس شخص کی بات نہ مانو جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات سے زندگی گزار رہے، من چاہی زندگی گزار رہے. اور تو یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو آپ نے سوچ سمجھ کے ساری زندگی گزارنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اچھا یا برا. باقی جو بھی مخلوقات ہیں ان کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ہماری زندگی کا مقصد نتیجہ اچھا یا برا، بہت اچھا یا بہت برا ضرور ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.